ہوا ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل قرآن نے دی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے حبیب، جو مٹی کی مٹھی آپ نے اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، میری اور تیری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حبیب وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی تھی۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ آپ کو سمجھ بائی بات؟ اب آئیے حدیث سناتا ہوں اس کے اوپر آپ کو۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے آقائے دو جہاں سے پوچھا، قال فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کیا ہے، مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ آقائے دو جہاں نے ہاں یہ جو ہے فاخبرنی عن الاحسان، جبریل نے سوال کیا اور مصطفیٰ نے اس کا جواب دیا۔ سوال جبریل کا ہے، جواب مدینے کے تاجدار کا ہے۔ سوال جبریل امین جو نوریوں کا سردار ہے، سوال اس کا ہے، جواب کائنات کا جو خلاصہ ہے اس کا ہے۔ فرما قال فاخبرنی عن الاحسان، اور یہی حضرت جبریل امین نے پہلے بھی یہاں جبریل نے 3 سوال پوچھے تھے، یا رسول اللہ مل اسلام، تو آپ نے وہ 5 چیزیں ذکر کی تھی جو آپ 5 پلرز آف اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 چیزیں بیان کی تھی کہ یہ اسلام ہے۔ فرمایا مل ایمان، پھر اگلی 7 چیزیں ذکر کی تھی کہ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ اگر اسلام میں انسان کمزور بھی رہا تو ایمان اندر ہوا تو نجات ممکن ہے، اور اگر اسلام پہ پورا زور دیا اور ایمان کو ٹچ نہ کیا تو نتیجہ پتھروں پہ، پہاڑوں پہ بیج ڈالنے کا نکلے گا اور کچھ بھی اگ نہ سکے گا، اور کوئی حالت اور کوئی کیفیت تیری انسان بدل نہیں سکے گی۔ فرمایا تیسرا سوال یہ کیا تھا جبریل امین نے، یا رسول اللہ فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے متعلق بتائیے۔ آقا علیہ السلام فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اس طرح کر کہ کأنک تراہ، کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ دیکھنا یاد رکھو ان آنکھوں سے نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے ہے۔ یہ دیکھنا کن آنکھوں سے ہے؟ بعض لوگ یہ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں فرشتے کدھر سے اتر رہے ہیں۔ فرشتہ باہر نہیں، تیرے اندر ہی ہے۔ سدرہ بھی تیرے اندر ہے، معراج بھی تیرے اندر ہے، جبریل بھی تیرے اندر ہے، عرش بھی تیرے اندر ہے، کرسی بھی تیرے اندر ہے، لوح و قلم تیرے اندر ہے، باہر کچھ نہیں ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سب کچھ تیرے اندر ہے، اس لیے کہ تو عالم اکبر ہے، جو کچھ باہر ہے وہ تیرے اندر ہے۔ جس دل سلطان بہو فرماتے ہیں 14 طبق دل دے اندر، ہر کائنات تیرے دل کے اندر ہے، بس فرق کیا ہے کہ تو خود موجود ہے تو باقی ساری چیزیں غائب ہیں، جب تو غائب ہو جائے گا ساری چیزیں موجود ہو جائیں گی۔
تو غائب ہو جا، باقی سب چیزوں کا حضور ہو جائے گا۔ جب تک تیرا ظہور ہے کسی شے کا بھی ظہور نہیں ہوتا۔ تو گم ہو جا تو باقی چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ سنو، قال فَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ اس آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور دل کی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے۔ اور دل کی آنکھ، قلب کی آنکھ، اس کو وجدان بھی کہتے ہیں، روح کی آنکھ اس کو وجدان بھی کہتے ہیں، کہ جب تو گم ہوا وہ حاضر ہوا، جب تو گم ہوا وہ حاضر ہوا، چونکہ دو نہیں ٹھہر سکتے۔ جب تک تو رہے گا وہ نہیں ہوگا، جب وہ ہوگا تو تو نہیں رہے گا۔ جب وہ آئے گا تو تجھے تیری خبر نہیں ہوگی، پھر اسی کی خبر ہوگی۔ پھر کہاں رہا کہ خبر شد، کہاں رہا کہ خبر شد، خبرش باز نیامت، جن کو ان کی اس کی خبر ہو گئی، پھر اس کی کسی کو خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں گیا ہے، پھر وہ کہاں گیا ہے۔ ہماری گپیں ہیں، ہم گپ شپ سے کہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچ گئے، ہماری آنکھیں بھی چالاک تیتر کی طرح چل رہی ہوں، زبان بھی طوطے کی طرح چل رہی ہو، حرکات بھی بڑھ کے ہو، اور ہم کہیں اس کی خبر ہو گئی۔ اس کی خبر کا ابھی تجھے تجربہ ہی نہیں ہوا۔ کہاں رہا کہ خبر شد، خبرش باز نیامت، اور اس نے خبر ہونے کے لیے صراط ترازو قائم کر رکھا ہے، جس کے لیے شیخ عطار کہتے ہیں درمیان کار دریا تختہ بندم کردائی، درمیان کار دریا تختہ بندم کردائی، بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ میرے دوست، رسول اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح کر کے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ بلند ترین سطح ہے، اور اگر یہ مقام تجھے حاصل نہیں ہوا تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تو پھر یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلی بات میں خیال بھی گیا، اور پچھلی بات میں خیال ابھی تیرا ہے، ابھی تجھے اپنا خیال ہے، بس یہ کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حیا کر کہ کھڑا اس کے آگے ہے اور گھوم بازاروں میں رہا ہے، کھڑا اس کے آگے ہے اور گنتی کر رہا ہے، کھڑا اس کے آگے ہے اور پڑوسیوں میں گھوم رہا ہے، کھڑا اس کے آگے ہے اور کسی کی دشمنی سوچ رہا ہے، کھڑا اس کے آگے ہے اور عمل کانک تراہ کم تر درجہ ہے۔ اور پھر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، ارشاد فرمایا الاحسان ان تعمل للہ، کہ تو اللہ کے لیے اس طرح عمل کرے کہ اس میں کوئی دوسری شے شریک نہ ہو۔ عن عبداللہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، یہاں صرف ایک طرف فوکس نہیں ہوتا، یہ پل صراط پہ چلنا ہے۔ اگر تو یہاں کے صراط پہ چل گیا تو اگلے صراط سے دوڑ کے گزر جائے گا، تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اگر اس صراط پہ ڈگمگا گیا تو اگلے صراط پہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا اشر ہوگا۔ ٹرائی یہاں پہ ہے، پریکٹس یہاں پہ ہے، جد و جہد یہاں پہ ہے، عمل یہاں پہ ہے۔ فرمان عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متا